اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورہ یوسف کا تعارف اور مقام نزول۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارک نازل ہوئی۔ سورہ یوسف کے رکوع اور آیات کی تعداد۔ سورہ یوسف میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ یوسف کا نام یوسف رکھنے کی وجہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ سورہ یوسف کے بارے میں احادیث۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو تورات کا قاری تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سورت سکھائی۔ وہ یہودی عالم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کر لیا۔ سورہ یوسف کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کا بہترین قصہ بیان کیا گیا۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ نمبر 4، انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات میں
عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ یوسف کی سورہ ہود کے ساتھ مناسبت۔ سورہ یوسف کی اپنے سے ماقبل سورہ ہود کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی، اور قرآن مجید میں سورتوں کی ترتیب میں بھی اسے سورہ ہود کے بعد ہی ذکر کیا گیا ہے۔ نوٹ: امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ یوسف کی ایک جداگانہ تفسیر بھی لکھی جس کا انداز صوفیانہ ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیات کی تفسیر کے تحت مؤثر نصیحتیں، تشبیہات، حکایات اور نکات بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہ تھا سورہ یوسف کا تعارف۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کے لیے مہلت زندگی عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔